ایک صاحب نے مجھ حقیر کو جواب دیا ہے، وہ بہت ماشاءاللہ تبصرے کرتے ہیں دوسروں کے کلپس پر، دوسروں کے خطابات پر، اور آپ بھی انہیں بہت سنتے ہیں، شاید ہی کوئی شیعہ ہو جس کے موبائل میں اس کا ان کا کلپ نہ ہو۔ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی بڑے احترام سے ہمارا نام لے کے ہمیں جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اسفا یا اسفا علی یوسفا، اسفا شدت غم کا اظہار ہے۔ غم کی شدت کو عربی میں ایسے بولیں گے جیسے حضرت یعقوب بول رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی نوحہ پڑھنا تو سمجھ میں آ جائے گا مگر ماتم کرنا اس سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میں انہیں ایک جواب دینا چاہ رہا ہوں، یہ شدت غم جب غم شدید ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ماتم۔ یہ ایک مثال تو نہیں ہے کہ کس شخصیت نے، کس بیوی نے شدت غم میں اپنے بال نوچے، اپنے پیشانی پر ہاتھ مارا، اپنے سینے پہ ہاتھ مارا۔ شدت غم ماتم ہے۔ اور دلیل بھی ہے، اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، موضوع ہمارا ہے حسد۔ تو محب اور محبوب دونوں حسد کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اچھا، یہ حسد ایک سوچ کا نام ہے۔ حسد ایک سوچ ہے نا۔ حسد کی تعریف میں کرنا چاہوں گا۔ حسد کی تعریف اہل دقت نے کی ہے، زوال نعمت، آرزوئے زوال نعمت۔ توجہ، حسد کی تعریف آرزوئے زوال نعمت اس شخص سے جو مستحق کے نعمت ہے، جس کا حق ہے کہ اس کے پاس نعمت ہو، اس سے نعمت کے زوال کی آرزو کو حسد کہا جاتا ہے۔ تو یہ حسد جو ہے یہ ایک سوچ ہے نا، حسد ایک سوچ ہے۔ لفظ میں بدلتا ہوں، حسد ایک غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی کا نتیجہ تکبر ہے، اور تکبر کا نتیجہ گناہ ہے، اور گناہ کا نتیجہ فساد ہے۔ کچھ ایسے تصورات ہیں جن کی وجہ سے انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ غلط فہمی کی تھی کہ یوسف واخوہ احب الی ابینا منا، یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے بابا یعقوب ہم بھائیوں سے زیادہ یوسف اور یوسف کے بھائی کو چاہتے ہیں، بنیامین، جن کی والدہ ایک ہی تھی، یعنی ایک ماں سے تھے حضرت یوسف اور بنیامین، حضرت یعقوب کی تیسری زوجہ۔ جی کہنے لگے ہمارے بابا یعقوب ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں یوسف سے اور بنیامین سے۔ ٹھیک ہے، یہ کہنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر ایسا ہے ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا بابا کھلی گمراہی میں۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بھائی تھوڑی دقت بڑھائیے۔ انا، قرآن ہے یہ، سورہ یوسف، کیا کہہ رہے ہیں؟ انا ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا بابا کھلی گمراہی میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹے کہہ رہے ہیں نبی کو، یعنی بیٹے نبی کے اوپر شک نہیں، ان کی عصمت کے خلاف بول رہے ہیں۔ یہ بیٹے ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن بول رہا ہے، صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ ممکن ہے، ممکن ہے کہ بیٹے اپنے نبی بابا پر شک کریں۔ اگر بیٹے نبی پر شک نہیں تہمت لگا سکتے ہیں تو پھر کسی اور کے بارے میں یہ سوچنا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، یہ انسان ہے، اس سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، قرآن فارمولہ دے رہا ہے۔ کہنے لگے انا ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے بابا تو کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اور یہ کہنے کے بعد معاذ اللہ شک کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، گمراہ بول رہے ہیں۔ جی اچھا، اگر انہوں نے اپنے بابا کو کہا تھا تو سرکار کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کہا؟ سب نے ترجمہ لکھا ہے، سب نے ترجمہ لکھا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تمہیں گمراہ پایا
اور ہم نے تمہیں ہدایت دی. اگرچہ معاملہ اللہ کا اور نبی کا ہے مگر ترجمہ تو تم نے کیا ہے. جی ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور ہم نے تمہیں ہدایت دی. ووجدک ضالا ان ابانا لفی ضلال مبین. ہمارے بابا کھلی گمراہی میں. اور قرآن کہہ رہا ہے نبی مکرم سے ترجمہ کرنے والوں کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. ووجدک ضالا فہدی. ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور ہم نے تمہاری ہدایت کی. تو بھائی گمراہ ضالن کا ترجمہ تم گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ تم نے یہ ترجمہ کیوں کیا کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا؟ ترجمہ کرو نقن صاحب والا، مولانا محمد قاسم زیدی والا. ترجمہ کرو اہل بیت کے گھڑے سے پانی پینے والوں کا ترجمہ، جنہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ وجدک ضالا فہدی. ہم نے لوگوں کو تم سے گمراہ پایا، لوگوں کو تمہاری ہدایت دے دی. لوگ تم سے گمراہ تھے. بھائی اگر 4 آدمی زیادہ سبحان اللہ بول رہے ہیں تو آپ کو پابندی نہیں ہے. آپ تو انہیں گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، تو بولنا تو آپ کو بھی چاہیے. مجھے نہ بولنے والے کا ساتھ نہیں دینا، بولنے والے کا ساتھ دینا. مجلس بر صغیر کی مجلس کے انداز کی ہے، ایران عراق میں مجلس نہیں ہو رہی ہے. اگرچہ ایران عراق ہمارے لیے مقدس ہے مگر ہماری اپنی تہذیب ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد.